ہمیں لائیو پرفارمنس دینا ہوتا ہے تو ان کے مقابلے میں زیادہ مشکل کام ہمیں کرنا پڑتا ہے، چونکہ آپ اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتے ہیں، وہ جوں کا توں لائیو جماعت میں جاتا ہے تو زیادہ ٹف کام ہمارا ہوتا ہے. تو وقت سے پہلے جائیں. نروسنس کا ہونا بہت نیچرل ہے، مگر تقریر یہ تو آپ ریلیکسیشن کی ٹیکنیک آج کل بہت عام ہے، تھوڑا سا اس کو آزمائیں، گہری سانسیں لیں تھوڑی دیر تک، تو سارے نروس جو ہے وہ کام ہو جاتے ہیں. اور وقت سے پہلے جائیں، لیکن کوشش کریں. جماعت کے کچھ لوگ کبھی کبھی دعا سے پہلے، واز سے پہلے بھی اپروچ کر لیتے ہیں. پولائٹلی ان سے کہیں کہ آپ سے جو بھی بات کرنی ہے ہم واز کے بات کریں گے، تاکہ ہمارے جو تھاٹس ہیں واز سے پہلے ڈسٹریکٹ نہ ہو جائے. کہ ہم اگر کوشچن آنسر میں یا باتوں میں واز سے پہلے الجھ گئے ہیں تو شاید ہم جس سوچ مینٹل اسٹیٹ کے ساتھ، مینٹل فریم کے ساتھ گئے ہیں وہ ہمارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو وہ سارے جو پبلک ریلیشن جو ہے نا وہ ہم واز کے بعد رکھیں، نہ کہ واز سے پہلے، تاکہ ہم پوری طرح اپنے آپ کو تیار رکھیں. اور کوشش کریں یہ جو کبھی کبھی ایسا کمنٹ آتا ہے کہ بالکل دعا کے وقت مشنری پہنچا، بھاگا بھاگا پہنچا، یہ ہوتا ہے. کبھی ہم پھنس جاتے ہیں ٹریفک میں تو اور بات ہے، مگر ہماری کوتاہی سے یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے بھلائی کے واسطے ہے کہ ہم بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ جماعت میں کھڑے ہو سکے، تو اس کے لیے انف ٹائم اپنے ہاتھ میں رکھیں. اب جو واز کے مٹیریل ہمیں لینا ہے، کچھ بہت ہی بنیادی ماخذ ہیں، بنیادی ایریاز ہمارے لیے ہیں جن کو جاننا اور جن کے بارے میں انف انفارمیشن بہت ضروری ہے. اور کوئی بھی اسماعیلی مشنری اسٹرانگ فاؤنڈیشن میں کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان ایریاز کے بارے میں اس کا انفارمیشن ساؤنڈ نہ ہو. اور یہ کمنٹس آپ لوگوں کی طرف سے ہمیشہ آتا رہتا ہے کہ مطلب قرآن ہے، احادیث ہے، اسلامی علوم ہے، گنان ہے، ان کے اوپر ہمارا عبور نہیں تو کم از کم ان کے بارے میں جو ہماری معلومات ہے، ہمارا علم ہے، اتنا سالڈ ہو کہ ہم بہت ہی سالڈ گراؤنڈ میں رہ کر جماعت کے ساتھ بات کر سکیں. تو اس سلسلے میں کچھ سجیشنز آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ قرآن کی ہماری ریڈنگ اچھی ہونی چاہیے. اگر ہم قرآن کی آیت اچھی طرح کوٹ کر سکتے ہیں تو جماعت اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہے. اور کسی چیز کو آپ جس فارم میں وہ ہے، جس لینگویج میں وہ ہے، اسی لینگویج میں اگر کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس کی بڑی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے، اور ایک اچھا میسیج کمیونیکیٹ ہوتا ہے کہ بھئی اس میسیج کو پہنچانے کے واسطے انہوں نے اصل سورس کو دیکھا ہے. تو قرآن کی جو بنیادی آیات ہیں، قرآن کی وہ آیات جو فنڈامنٹلز کا کام دے رہی ہے اسلامی علوم کے اندر، ان آیات کا مطالعہ یا ان میں سے چھوٹی چھوٹی کچھ آیات کا یاد کر لینا ہمارے لیے اچھا ہے. قرآن کے ٹاپکس دو طریقے سے ہم یوز کر سکتے ہیں. آپ پورے قرآن میں سے کوئی ٹاپک لے کے اس پہ بات کر سکتے ہیں، ورنہ جو بھی ٹاپک ہم لے کے جائیں ان میں سے کوئی نہ کوئی اصولی اور سپورٹنگ مٹیریل جو ہے ڈیفینیٹلی ہم کو خدا کے کلام سے مل آتا ہے، اور ان کا اگر ہم استعمال کریں تو وہ ہمارے مذہب کے بیس فاؤنڈیشن سے بہت قریب آتا ہے. مثلا توبہ کا کانسیپٹ ہے، یا آخرت کا کانسیپٹ ہے، یا اعمال کا کانسیپٹ ہے، موت اور حیات کا کانسیپٹ ہے، صبر ہے، شکر ہے، ان کی انٹرپریٹیشن ہے، ان کی تفاسیر ہے، خلاصے ہیں، یہ میٹرز ہم لے سکتے ہیں. یا ہم کسی سورہ کو لے کر اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. معاوضتین، سورہ فلق، سورہ ناس آپ نے لے لیا، سورۃ الاخلاص لے لیا، سورہ کوثر ہے. اس طریقے سے ہم قرآن میں سے بھی ٹاپک نکال کر جماعتوں تک کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. قرآن کے بارے میں ایک بات میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ وہ قرآن ہو یا فرمان ہو یا گنان ہو، جب بھی ہم پاسٹ کا کوئی بھی لٹریچر کوٹ کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ کانٹیکسٹ کو کبھی نہ بھولیں. کانٹیکسٹ کو کبھی نہ بھولیں. کن حالات میں وہ حکم دیا گیا ہے، کن لوگوں کے ساتھ وہ بات کہی گئی ہے، کن صورتوں میں وہ بات کہی گئی ہے، وہ آج کے دور میں نہیں کہی گئی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا کسی سوال کے جواب میں یہ بات، کس علاقے میں یہ بات کہی گئی، کس زبان میں کہی گئی، کون سا محاورہ یوز ہوا ہے، اور کس جو کانٹیکسٹ جسے آپ کہتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ
کسی بھی چیز کو لا کر اگر ہم اس کو پریزنٹ دور کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا ایک بہت ہی دوسرا نتیجہ نکل سکتا ہے. تو قرآن کے وہ احکام جو پیورلی ایتھیکل ہیں، جس کا میسج بہت ہی صاف ہے، اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے، ان کو کوٹ کرے. مگر جو احکام ہے جن میں تشریح کی ضرورت ہے تو سفیشینٹ ہمارا انفارمیشن ہونا چاہیے. مگر کوئی بھی ٹیکسٹ جو ہمارا ماضی کے لٹریچر کا ٹیکسٹ ہے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کہ بھئی قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ کہا گیا ہے، بس گنان میں یہ آ گیا ہے، یا زیادہ آپ کچھ نہ کہیں. بھئی گنان پہ آپ کو سوچنے کا منع نہیں کیا گیا ہے. آپ سوچیں گنان میں یہ کیوں کہا گیا ہے، کس وقت کہا گیا ہے، کیسے کہا گیا، کن ماحول میں کہا گیا، کن لوگوں کے لیے کہا گیا، کیا انوائرمنٹ تھا، کیا مقاصد تھے اس وقت دائیوں کے سامنے، پھر آپ اس کو ججمنٹ دیں. تو کانٹیکسٹ خواہ وہ فرمان کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، کانٹیکسٹ کو ہمیشہ یاد رکھے. آپ دیکھیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امام اپنے فرامین چینج کرتے رہتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسا ماحول، جیسے حالات ہوتے ہیں، اس کانٹیکسٹ کے حوالے سے وہ بات کہی جاتی ہے. سیم چیز حدیث ہے. حدیث میں سے حدیث کو سلیکٹ کرنے میں بہت محتاط رہنا چاہیے اور صرف حدیث لے کر اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کم از کم حدیث کے بارے میں کسی ایک کتاب کا مطالعہ ضرور کر لیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ حدیث لٹریچر ڈیولپ کس طرح ہوا ہے. حدیث کے بارے میں مسلم امہ کے ڈفرینٹ سیکٹس میں اور ڈفرینٹ فرقوں میں کیا تصورات پائے جاتے ہیں، اور پھر آپ کون سی حدیث کوٹ کر رہے ہیں اور وہ کس کانٹیکسٹ میں ہے. اسی طریقے سے جو گنان ہے، گنان کا میٹریل ماشاءاللہ ہماری جماعت خاص طور پر اس طرح کی جو ہماری خواجہ اسماعیلی جماعت ہے بہت اپریشیٹ کرتی ہے، بہت پسند کرتی ہے. مگر گنانوں کے حوالے سے کچھ باتیں ضرور ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ گنان کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ ہم کو معلوم ہو. اور میں آپ کو ریفر کرنا چاہوں گا حال ہی میں جو انسٹیٹیوٹ سے میڈیول اسماعیلیز کی کتاب جو ڈاکٹر فراد دفتری نے ایڈٹ کی ہے، جس میں بہت سے اسماعیلی اسکالرس اور دوسرے اسکالرس کے آرٹیکلس ہیں. اس میں ڈاکٹر علی آسانی کا ایک آرٹیکل گنان کی آتھورٹی اور آتھرشپ اور آتھینٹسٹی پر ہے. آپ ضرور، میں چاہوں گا کہ اس کو ایک دفعہ پڑھیں. اس کا اردو ترجمہ بھی اس دفعہ کے 91 نمبر ڈائجسٹ میں شائع ہوا ہے تاکہ ہمارے پاس اپ ڈیٹڈ انفارمیشن ہو کہ آج اسماعیلی اسکالرس، وہ اسکالرس جو مولانا حاضر امام کی ہدایت کے مطابق ہمارے ہائیسٹ انسٹیٹیوشن میں کام کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں اور امام کی گائیڈنس کے مطابق جماعتوں میں میٹیریل دیا جا رہا ہے، ان کا کیا اپروچ ہے، ان کا کیا آؤٹ لک ہے. تو کیا ہم اپ ڈیٹڈ رہیں گے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم تقریر شروع کر دیں کہ بھئی گنانوں میں سائنس، جیسے کہ گنان جو ہے وہ کوئی سائنس کی ٹیکسٹ بک ہے. ہمارا یہ ایک جذباتی اپروچ ہوتا ہے، محبت کا اپروچ ہوتا ہے. بھئی گنانوں میں میتھمیٹکس، ہم نے ایک پارٹ لے کر اس میں سے، جیسے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں گنان کوئی میتھمیٹک کے فارمولا سے بھرا ہوا کوئی لٹریچر ہے. تو ہمارا جو آؤٹ لک ہے گنان کے، اس کا تاریخی پس منظر دیکھے، اس کا کانٹیکسٹ دیکھے، اس کا ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ دیکھے، پیروں کی تاریخ دیکھے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ میں جو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں وہ پوری طرح وزن کیا ہوا اسٹیٹمنٹ. خود حاضر امام فرماتے ہیں کہ آپ گنانوں کو دوسرے صوفیہ کے جو کلام ہے ان کے ساتھ کمپیریزن کر کے آپ گنان کو دیکھیں. تو آپ دیکھیے اب اس کو ڈیووشنل لٹریچر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. تو حاضر امام گریجولی جماعت کی سوچ کو امپروو کر رہے ہیں، جماعت کی سوچ کو وائڈر کر رہے ہیں کہ ہمارا ویژن اور بھی براڈن ہو، ہم بیٹر پرسپیکٹیو میں ہمارے لٹریچر کو دیکھ سکیں. تو آپ ضرور اس آرٹیکل کو ایک نظر دیکھیے گا. گنانوں کو ریلیجیس لینگویج کے کانٹیکس میں دیکھیں کہ مذہبی باتیں، ڈیووشنل چیزوں کو جب کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے تو کیا لینگویج استعمال ہوتا ہے. کتنی اچھی بات کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے لینگویج میں، قانون کی کتابوں کے لینگویج میں اور شاعری کے لینگویج میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک وکیل یا بیرسٹر کورٹ میں اپنے کیس کے آرگیومنٹس میں شاعری نہیں کرتا ہے،
کہ جج اسے ایک سوال پوچھے تو اس کے جواب میں خوبصورت سا وہ شعر بتا دے کہ یہ قانون کا پوائنٹ ہے کہ بھائی آپ شاعری اپنے پاس رکھیں، آپ قانون کے نکات بتائیں، وہ الفاظ جو سینٹنسز ہوتے ہیں نا ان کا اپنا اپنا انٹرپریٹیشن ہوتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے لینگویج آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا بھائی یہ کون سی زبان بولتے ہیں یہ لوگ، لیکن وہ محبت کی زبان نہیں ہے، وہ قانون کی زبان ہے۔ لیکن جب آپ غزل کہتے ہیں تو قانون کی زبان میں غزل نہیں کہتے ہیں۔ ممکن ہے ایک وکیل غزل کہے گا مگر یا ایک جج غزل کہے گا، یا شاعر ہوتے ہیں، وکیل بھی شاعر ہوتے ہیں، جج بھی شاعر ہوں گے، ایک آرمی آفیسر بھی شاعر ہوگا، مگر شاید وہ آرمی کمانڈز جو ہیں وہ شعر میں یوز نہیں کرے گا۔ شعر کی اپنی لطافت ہوگی، اس کی اپنی زبان ہوگی، وہ بھی محبت کی زبان بولتا ہوگا تو پھر آرمی لینگویج میں نہیں بولتا ہوگا، وہ ایک عاشق کے لینگویج میں بولتا ہوگا۔ تو یہ جو ڈیووشنل لٹریچر امام کے عشق اور محبت میں، دھرم کے عشق اور محبت میں جو باتیں کہی گئی وہ دستور نہیں ہوتے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا، وہ تھیولوجی نہیں ہوتی، وہ قانون نہیں ہوتا۔ اگر اس کو ہم قانون بنا لیں، ایک محبت سے بھری ہوئی شاعری کو ہم کہے بھئی اس کو بہت اچھا ہے، اس کو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ڈال دو، بہت اچھا لگتا ہے، تو اس سے کانسٹیٹیوشن جو ہے کمزور ہو جائے گا، کہ شاید ہر شعر پڑھنے والا اپنے طور پہ اس کو انٹرپریٹ کرے گا، واہ واہ کرے گا، مگر قوم کا بھلا نہیں ہوگا اس سے۔ تو لینگویج کی بھی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر فیلڈ کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے، تو یہ ڈیووشن کی لینگویج ہے، اور ڈیووشن کے لینگویج کو اسی فارم میں دیکھنا چاہیے کہ ڈیووشن اور عاشق کی زبان میں ایگزریشن بہت ہوتا ہے۔ جب عاشق بولتا ہے اپنے معشوق کے لیے تو وہ پھر کسی کا آسرا نہیں کرتا ہے، وہ بڑھا چڑھا کر اس کے جی میں جہاں تک اس کی پہنچ ہو بول جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی جو کچھ اس نے کہا ہے یہ ساری خوبیاں اس کے محبوب میں موجود ہو، پھر تو دنیا واقعی جنت ہو جاتی ہے ہماری، وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور جب وہ جوش سے ہوش کی دنیا میں آتا ہے تو اس وقت شاید وہ شاعری نہیں کرے گا، وہ قانون کی کتاب لکھے گا۔ تو یہ جو عشق میں، محبت میں جو کلام کہا گیا ہے اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں۔ تو جو گنان لٹریچر ہمارا ہے وہ ڈیووشنل عشق اور محبت میں کہا گیا ایک کلام ہے، اور جب ہم جماعت میں اس کو پیش کریں اس طریقے سے دیکھیں۔ بعض اوقات گنانوں سے پیش گوئیاں نکال کر ہم جماعت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے کبھی کبھی جماعت میں خوف و ہراس بھی ہو جاتا ہے، بھئی سن 2002 میں یہ ہونے والا ہے، اور ہم وہ گنان کے پاٹھوں سے کوٹ کرتے ہیں۔ میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں یہ جو آرٹیکل ہے علی آسانی کا، ڈاکٹر علی آسانی کا، ضرور اس کو پڑھیے گا، تاکہ شاید ہم ایک بیٹر گراؤنڈ میں، ایک نئے گراؤنڈ میں یا ایک نئے اینگل سے جا کر ہم گنانوں کو دیکھنے کے قابل بنیں گے۔ تو جو انوسنٹ میسیجز ہیں نا گنان کے، جس سے ہمیں روحانی فیض ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، اس طریقے سے ہم استعمال کریں۔ دیکھیے بعض چیزوں کا یوز ہوتا ہے، جیسے فروٹ ہے، خوراک ہے، یہ دشمنوں پر حملے کرنے کے واسطے نہیں ہے، کھانے کے واسطے ہے۔ آپ سیب نہیں مارتے ہیں کسی کو، میزائل مارتے ہیں، میزائل کھانے کے لیے نہیں ہوتے۔ تو یہ جو محبت کی چیزیں ہیں نا ہماری، یہ جو غذا ہے، روحانی غذا، یہ کوئی دشمنوں پہ اٹیک کرنے کے واسطے یا بحث و مباحثہ کے واسطے نہیں ہے۔ یہ اینٹ پتھر نہیں ہے جو ہم مارتے ہیں، یہ ہم کھاتے ہیں۔ یہ کسی کو ماریں گے تو سامنے والا اٹھائے کھا جائے گا، لیکن اس کو لگے گا نہیں اس سے، تو وہ اس مقصد کے واسطے ہے نہیں۔ جو آرگیومنٹ کے واسطے جو میٹیریل ہے وہ دوسرا ہے، وہ پولیمیکل ہے، جو اس ایریا میں فٹ نہیں ہوتا۔ تو ہمارا ویژن اگر کلیئر ہو، صاف ہو، تو جب یہ میسج ہم جماعت میں دیں تو ہم بالکل سالڈ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ تو جو محبت کا کلام ہے، تمثیلات ہیں، تشبیہات ہیں، جس سے ہماری روحانی فیلنگ یا عشق و محبت میں اضافہ ہوتا ہو، وہ میسج ہم لیں۔ اگر ذرا سا بھی ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ اس سے کوئی کنٹروورسی کریٹ ہوگی یا اس میں کوئی ایسا میسج ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید سن 2002 میں کوئی آ کے مجھے پوچھ لے گا مشنری صاحب کیا ہوا، آپ نے وہ گنان کا پارٹ سنایا تھا، ابھی تو ہم زندہ ہیں، قیامت تو آئی نہیں ہے،
پھر کوئی اور مسئلہ ہمارے لیے پیدا ہو. تو اس قسم کی جو پیشن گوئی والی چیزیں ہیں اس سے ہم گریز کریں. اور گنانوں میں ماشاءاللہ بہت وسیع خزانہ ہمارے پاس موجود ہے. آپ جو بھی ٹاپک چاہیں آپ کو اس میں سے مل جاتا ہے. آپ پورا گنان لے کر اس کا ترجمہ تشریح کر سکتے ہیں. مختلف گنانوں سے عنوانات لے کر اور ان کے ترجمہ و تشریح کر سکتے ہیں. مختلف جو ٹرمز ہے گنان کے ان کی وضاحت کر سکتے ہیں. مختلف گرنتھوں کی وضاحت اور خلاصہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہمارا ایک بہت ہی اسٹرانگ بیس ہے علم کا کہ جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. سروس کے لیے جب ہم بولتے ہیں جماعت میں اور بول سکتے ہیں، یہ ہمارا ایک کنٹینیوس ٹاپک ہے جو بار بار ہمیشہ ہمیں جماعت میں اس کے بارے میں بولنا پڑے گا. جماعت کی خدمت، آنری سروس کے جو ایک بیک بون ہے ہماری جماعت کے اندر ہمارے تمام اداروں کو چلانے کے بارے میں، اس کا تاریخی پس منظر ہم بیان کر سکتے ہیں. اور اسی تاریخی پس منظر میں ہمارے تمام مجالس کا جو خلاصہ ہے وہ آ سکتا ہے. دوسرا ایریا جماعت کی حوصلہ افزائی کے واسطے اس میدان میں ہم بات کر سکتے ہیں. اور ایک اور بھی امپورٹنٹ ایریا ہے جو ایتھکس آف سروس ہے، یعنی ایتھکس ود ان سروس جو ہے. ایک تو سروس اٹ سیلف ہماری ایتھک کا حصہ ہے کہ ہم خدمت کرتے ہیں، مگر وائل سرونگ تو کچھ ایتھیکل پرنسپلس ہیں. کیونکہ اب ڈے بائی ڈے ہمارے سروس کے ادارے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، زیادہ لوگ اس میں آتے جا رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے خدمت کے ادارے اسموتھلی کام کر سکے، ایتھیکل گراؤنڈ کے اوپر کام کر سکے، اس میں جو کچھ ہمارے ذاتی مفاد کی چیزیں خدا نخواستہ کبھی آ جاتی، اس سے ہم کس طریقے سے دور رہ سکے. دیکھیے جب کم لوگ ہوتے ہیں تو آپ کو ٹریفک کے رولز بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر جو لوگ بڑھ جاتے ہیں، پہلے اگر شہر میں 200 گاڑیاں تھیں تو ہر شخص آزاد تھا کہ جس طرح چاہے چلا لے، جہاں چاہے پارک کر لے. لوگوں کا ہجوم دیکھنے کے لیے آتا تھا، بھائی آؤ شہر میں ایک گاڑی آئی ہے. مگر آج جب ہزاروں لاکھوں گاڑیاں ہو گئی تو آپ ٹریفک کے رولز بنا رہے ہیں، بھئی کون کہاں سے جائے گا، کہاں جائے گا، کون سا 1 وے ہے، کون سا 2 وے ہوگا، کہاں پارک کریں گے، کہاں پارک نہیں کریں گے، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے. کیوں؟ تاکہ اس میں سب کی سیفٹی ہے، اس میں ڈسپلن ہے. تو اب جب کہ خدمت کے ادارے بہت بڑھ گئے، خدمت کرنے والے بہت بڑھ گئے، تو اس کے بھی رولز اور ریگولیشن اور ایتھیکل ڈسپلن، اور وہ ایتھیکل ڈسپلن ہماری اپنی ذات سے پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کے مقاصد ایک ہی ہے کہ ہم زمانے کے امام خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کون سے ایتھیکل پرنسپلس ہے کہ جن کے ذریعہ ہم کم سے کم کیجولٹی کے ساتھ اسموتھلی مولا کے اداروں کو چلا سکتے ہیں اور میکسیمم جماعت جو ہے اداروں سے اور ان خدمات سے خوشی حاصل کر سکے. جب رات کو اپنے گھر جائے تو بجائے وہ ٹینس ہونے کے ریلیکسڈ ہو کر جائے کہ ہم نے واقعی مولا کا اچھا کام کیا ہے. مذہبی رسومات کے بارے میں ایک بہت وسیع دنیا ہے. ہمارے اتنے جماعت کی رسومات ہیں، ان کا خلاصہ موجود بھی ہے، کچھ ریڈنگ میٹیریل بھی ہے، وہ بھی آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ان تمام پر ایک ساتھ بول سکتے ہیں، الگ الگ رسم پہ آپ بول سکتے ہیں. مگر ایک دو چیزیں اس میں دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ فارم اینڈ ایسنس کو کبھی ہم مکس اپ نہ کریں. فارم چینج ہوتا ہے، ایسنس ہمیشہ برقرار رہتا ہے. تو ہمیشہ صورت اور معنی جسے کہہ رہے پہ امام کے لیے ڈیڈیکیشن، ڈیووشن، یہ اسپرٹ ہے، اس کا فارم چینج ہوگا، فارم بدل سکتا ہے. بھئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ایک ذریعہ ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، مگر کبھی ہم اس توبہ کرنے کا جو ہمارے فزیکل ایکشن ہے کہ ہم کتنے فٹ اور کتنے انچ کے ڈسٹینس میں کھڑے رہیں مکھی کے سامنے، اور ہمارے ہاتھ کس طرح فولڈ ہوں، دونوں پامس برابر ملے ہیں یا نہیں، اور کتنا ڈگری ہم مکھی سے دور رہیں، اور ہمارے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کتنا ہونا چاہیے کتنا نہیں، اور ہمارا سینٹنس ریپیٹ ہو، اور مکھی بعض اگر اتنے زیادہ ہم فارملسٹ ہو جاتے، اتنے زیادہ فارملزم میں جاتے ہیں کہ روح جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. تو یہ فارم جو ہے نا، فارمز ایٹرنل نہیں ہے. ابھی ہم نے آبِ شفا پیا نا، آف کورس وہ ہمارے لیے ویسا ہی ہے کہ ہم نے جماعت خانے میں پیا ہے، لیکن ہم نے شاید وہ تمام فارملٹیز نہیں کی جو ہم جماعت خانے میں کرتے، مگر ہم کسی چیز سے محروم نہیں رہے ہیں. ہمارا طریقہ ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. تو اگر ہم یہاں فارملسٹ بن جائیں کہ بھئی یہ تو آپ نے سارا آج کفر کر دیا ہے سارا ماحول یہاں پہ، آپ کو تو اس وقت جماعت خانے ہونا چاہیے تھا اور دونوں گھٹ پاٹ کی دعا میں آپ کو شامل ہونا چاہیے تھا، تو پھر
جو مذہب کی اسپرٹ ہے وہ گریجولی نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جتنے بھی ہماری رسومات ہیں مذہب کی، ان سب کا ایک فارم ہے. اور آپ دیکھیں آج جو فارم ہمارے پاس ہے وہ اس سے کافی مختلف ہے جو 50 سال پہلے ہمارے پاس تھے. شاید 20 25 30 سال کے بعد ہمارے فارمز میں کافی چینجز بہت سٹل اور گریجول آتے ہیں، مگر یہ گنجائش خود امام نے رکھی ہوئی ہے. تو فارم اور اسپرٹ کو کبھی اس طرح آپس میں مکس نہ کر دیں کہ ہم فارم کو اسپرٹ کہہ کے اس کو پرماننٹ کہہ دیں اور بعد میں کوئی وقت ایسا ہے کہ ہمیں اپنے الفاظ خود واپس لینے پڑے. تو فارم کو فارم اور اسپرٹ کو اسپرٹ رکھیے گا. رائٹ اینڈ رانگ ایٹیٹیوڈ جو ہے ججمنٹل، اس کو ہم کبھی بھی نہ اپنائیں. یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. کوئی آپ سے پوچھے گا بھائی یہ ہم سجدہ کرتے ہیں تو پیشانی زمین پہ لگنا چاہیے؟ ہاں بھی لگنا چاہیے. اور وہ جن کا نہیں لگتا پیشانی زمین پہ تو کیا ان کا تو سجدہ ہی نہیں ہوتا. یہ ہم نے ججمنٹ دے دی بھائی ان کا سجدہ قبول نہیں ہوتا. بھائی ایک شخص پہلے دعا کے بعد پہنچائے اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، یہ ججمنٹل ہے. بھائی فلاں نے وہ تو اچھا اسماعیلی نہیں ہے، فلاں نے یہ کہا نہیں وہ تو اچھا مسلمان نہیں ہے. یہ اچھے مسلمان اور مکمل مسلمان، ادھورے مسلمان یا ادھورے اسماعیلی، یہ ہم اور آپ کوئی بھی اس کے لیے کمپیٹنٹ نہیں ہے، نہ کوئی اتھارٹی ہمارے پاس ہے کہ ہم ججمنٹ دیں. ایون رائٹس اینڈ سیریمنیز کے بھی حوالے سے یہ رائٹ اینڈ رانگ نہیں ہے، یہ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہے. آپ تو جانتے ہیں اچھی طرح جو کچھ ہم کھوجیں یہاں کر رہے ہیں انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ میں، اس میں سے کچھ بھی نان کھوجا اسماعیلیز کے پاس نہیں ہے. اسٹل دے آر اسماعیلیز. ٹھیک ہے، تاجکستان میں کہتے ہیں جماعت خانہ تک نہیں ہے مگر وہ امام کے مرید ہے نا، جو نان کھوجا اسماعیلیز ہے. اس کے بعد شاید ہمارے پاس کی ان رسومات میں سے 80-90% تک نہیں ہوں گے، صرف وہ دعا پڑھتے ہوں گے، مولا کو یاد کرتے، مگر وہ بھی اتنے ہی اچھے اسماعیلی ہیں. ہم یہ تو نہیں کہیں گے بھئی آپ ہمارے پاس سے یہ لے کے جائیں یہ رسم، جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تب تک آپ جو ہے وہ پکے اسماعیلی نہیں بنیں گے. یہ جو ججمنٹل ایٹیٹیوڈ ہے اس سے ہم گریز کریں. رائٹ اینڈ رانگ نہیں بلکہ سب مرید ہیں. یہ ایک ایکسپریشن ہے، سمبولزم ہے. سمبولزم کو ہم ایمفسائز کریں. یہ سب سمبلز ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے سمبل کے ذریعہ اپنا ایکسپریشن دیتے ہیں. دسون کے بارے میں وقتاً فوقتاً ہم جماعت میں بولتے ہیں اور بولتے رہنا چاہیے. یہ ہمارے مذہب کے اہم پریکٹسز میں سے ایک پریکٹس ہے، مگر اس میں بھی صرف آتھوریٹیرین آف کورس ایک زمانہ گزرا ہے جب آتھوریٹیرین جو آرڈرز ہیں اس سے کام چلتا تھا. ٹھیک ہے باپا جو فرمانا ہے آمین، بس مولا نے فرما دیا، اب اس میں زیادہ کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر شاید ہر جنریشن میں یہ نہ چل سکے. بھئی مولا نے یہ فرمایا، مولا نے کیوں فرمایا ایسا؟ آپ کو مولا نے کچھ فرمایا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا. فائن، مولا نے فرمایا تو اس میں ضرور کوئی فائدہ ہوگا. تو بھئی کیا فائدہ ہے؟ چلو ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں. اگر ہم کوئی لاجیکل آرگیومنٹ دے سکتے، اگر ہم ان ہمارے فنڈامنٹل پریکٹسز کو لاجک کے گراؤنڈ پہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی انٹلیکٹ کو اپیل کریں گے جو مولا چاہتے ہیں. اور کوئی جماعت عمل تو کر لے گی، لیکن اگر ہم یہ بتائیں کہ بھئی اس دسون کے ذریعہ صرف آپ امام کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں بلکہ کمیونٹی پارٹیسپیشن کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ ہم سب مل کر اس درخت کو سیراب کر رہے ہیں. ہم سب اپنا اپنا، جس طرح ہر آدمی اپنے گھر کو مضبوط رکھنے کے لیے گھر میں اپنا کنٹریبیوشن دیتا ہے، اس طرح ایک کمیونٹی کا کنٹریبیوشن ایک کمیونٹی کے پارٹیسپیشن ہے. اور اس سے کیا دوسرے سماجی فائدے ہو رہے ہیں جماعت کو، وہ اگر گنوایا جائے اور جماعت کو یہ نظر آئے کہ بھئی میں جو کمیونٹی میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں اس کا یہ فیض ہے جو اتنا پہنچ چکا ہے، تو کافی حد تک جو چیزیں ہیں وہ ہمارے واسطے کلیئر اور واضح ہو سکتی ہے. کچھ اور ٹاپکس کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا. جو مولا کے فرامین ہے، فرامین بھی جب جماعت میں ہم کوٹ کریں تو کانٹیکسٹ کا ہمیشہ خیال رکھیں اور صرف فرمان بیسڈ ہی واز نہ ہو. آف کورس فرمان بیسڈ واز بھی ہوتا ہے، بعض اوقات مولا کے وزٹ کے حوالے سے ڈفرینٹ فرامین ہم لے لیتے ہیں، مگر ہمارے ٹاپک کو امام کے فرامین کا سپورٹ ملتا ہے. لیکن پچھلے امام کی فرامین بھی جو ہے ہم جانتے ہیں جو ویلڈ ہے، جو مولانا حاضر امام کے فرمان سے ان کو سپورٹ ملتا ہے، ان فرامین کو ہم جماعتوں تک
کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. حاضر امام کی جو لیٹسٹ ایکٹیویٹیز ہے جماعت ہمیشہ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور جماعتوں تک وہ کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے. ایتھکس جو اخلاقی باتیں ہیں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ جماعت میں آئے دن بہت سے اخلاقی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. حاضر امام بھی ایتھکس پہ بہت زور دے رہے ہیں اور ایتھکس کے حوالے سے محض کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ جماعت یہ کہے بھئی یہ تو ہم کو پتہ ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، مگر جماعت پہ کیا پریشر ہوتا ہے. مثلا آج آپ ہمارے کانٹیکس میں ایک انسان سے کہیں کہ آپ بہت ہی ایمانداری کی زندگی گزاریں، یہ بندہ تو اپریشیٹ ہی نہیں کر رہا ہے کہ ہم کس ایریا میں رہ رہے ہیں اور اس ملک میں یا اس شہر میں یا اس ماحول میں کس طریقے سے کوئی آدمی مکمل دیانتدار رہ سکتا ہے جو سروائیول کے لیے مشکل ہے. تو اپریشیٹ تو کم سے کم کرے کہ بھئی ہم جانتے ہیں کہ ہم کس ماحول میں رہتے ہیں، یا بعض اوقات بہت سی چیزیں ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی، اس سچویشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو جماعت کو جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھئی نہیں آپ جماعت کرنے نہیں آتے، بندگی نہیں کرتے ہیں، آپ جماعت کرنے آئے اور دعا پڑھے، تو کہیں گے یار اتنا ہم آتے ہیں محنت کر کے، یہ کبھی یہ لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے کہ ہم آئے ہیں جماعت کھانے. تو کبھی کبھی اپریشیٹ کرے، ایمپیتھی اور سمپیتھی ہو کہ بھئی اتنے مصروفیات کے باوجود آپ آتے ہیں جماعت کھانے میں اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس میں کیا ہم مزید گنجائش نکال سکتے ہیں. مگر جماعت کی یہ فیلنگ ضرور ہو کہ وائز جو بول رہا ہے وہ ہماری مجبوریوں کو بھی جانتا ہے. ہم نے کہہ دیا بھئی فیملی ریلیشن میں نوجوانوں پہ زور دیا ماں باپ کا بہت خیال رکھا کرے، ماں باپ کچھ بھی کہے اس سے خیال رکھیں، لیکن بچے یہ بھی سننا چاہیں گے کہ آپ پلیز ماں باپ کو بھی تو کچھ کہیں نا، ٹھیک ہے نا، آپ پلیز میرے ڈیڈی ممی کو بھی تو سمجھائیں نا کہ وہ ہمیں اولاد نہیں کوموڈیٹی سمجھتے ہیں، ہمیں انسان نہیں فرنیچر سمجھتے ہیں گھر کے اندر، ہمیں اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا اپروچ بیلنسڈ ہو کہ بھئی ٹھیک ہے ہم ماں باپ پہ خیال رکھتے ہیں، یہ ذمہ داری ہے، مگر ماں باپ بھی ذرا ہم کو سمجھنے کی کوشش کرے. اور ہم جب والدین پہ کہتے ہیں بھئی آپ بچوں کا خوب خیال رکھیں، ان کو خوب اچھی طرح سنبھالیں، تو وہ بھی کہیں گے بھائی ہم کو تو بولتے، اس کو بھی تو ذرا سمجھاؤ کہ ماں باپ کے ساتھ کس طرح بات کی جاتی ہے، ماں باپ کے ساتھ کس طرح سلوک ہوتا ہے. تو ایک بیلنس جماعت کو یہ نہ ہو کہ کوئی ٹلٹڈ ایٹیٹیوڈ ہمارا ہے، تاکہ وہ ٹوٹلٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا اپروچ کسی پرابلم کی طرف اور کسی ایشو کی طرف ہوتا ہے. جماعت میں ناپسندیدہ رسومات یا کوئی چیز خدا نخواستہ اگر ہو جائے تو اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، مگر ایسی صورت میں اگر وہ ایک انسٹیٹیوشن کے امبریلا کے نیچے کمبائنڈ ایفرٹ، گائیڈڈ ایفرٹ ہو تو بہت زیادہ اچھا ہے، تاکہ اس سے جماعت میں کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہونے پائے. روحانی مجالس کے حوالے سے ہمیشہ پرابلم رہتا ہے وائزن کو، اور وہ گریز کرتے ہیں بھئی روحانی مجلس کی ڈیوٹی مت دینا، چونکہ اس میں ہم کو میٹیریل کا بہت پرابلم ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، اگر ہماری ریڈنگ اچھی خاصی ہے تو بہت میٹیریل اس میں سے مل سکتی ہے. آپ میت کے حوالے سے، میت کی رسومات کے حوالے سے جو سپرسٹیشنز ہماری جماعت میں پایا جاتا ہے، جو توہم پرستی اتنی زیادہ ہے رسومات کے حوالے سے، اس پہ کوئی کام کر سکتا ہے اور اس کے بارے میں جماعت کی رہنمائی کر سکتا ہے. آخرت کی اہمیت ہے، صبر ہے، شکر ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہم صرف یہ قبرستان کے آس پاس ہی پھرتے رہے ہم اپنے وائس کے اندر. روحانی مجلس میں بھی ہم ایسی باتیں کر سکتے ہیں جو شاید وہ راستہ کسی قبرستان سے نہ بھی گزرتا ہو. تو یہ یعنی ہم جتنا اپنے خیال کو، اپنی سوچ کو ہم وسیع کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کیونکہ روحانی مجلس صرف اور صرف مردے کے واسطے یا مرحوم کے واسطے نہیں ہے، اس میں زندوں کے واسطے بھی ہے، اور انفیکٹ سننے والے وہ ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں، زندہ ہیں. تو ہمارا میسج جو ہے وہ ان کو زیادہ کمیونیکیٹ ہونا چاہیے، تاکہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنا جو سبجیکٹ ہے، اپنا ٹاپک ہے، اپنا دائرہ ہے، اسے کتنا کھول سکتے ہیں، کتنا وسیع کر سکتے ہیں، اور جماعت جو ہے وہ ہمارے ساتھ چل سکتی ہے. مشکلات اور مصائب اور ڈیفیکلٹ سچویشن، کرائسس کا سامنا کس طرح کریں. میرے خیال سے ابھی تک اس ایریا پہ ہم نے بہت زیادہ
کام نہیں کیا ہے اور جماعت کے ساتھ ہم شاید کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہیں کہ پرسنل کرائسس میں، فیملی کرائسس میں ہم کس طرح کوپ کریں. پاسبل ہے شاید ہم اس کے لیے اتنے ابھی تک پریپیئر نہیں ہیں، مگر جو بھی تھاٹس ہمارے پاس اویلیبل ہو ہمیں جماعت کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ پرسنل کرائسس، فیملی کرائسس سے کوپ کرنے کی کوئی بھی میکنزم ہمارے کسی بھی انسٹیٹیوشن سے ابھی تک جماعت کو نہیں دیا جا رہا ہے. کوئی کاؤنسلنگ پروگرام ابھی تک ہماری جماعت میں کسی بھی ادارے میں نہیں ہے. سوائے کہ میٹریمونیل ایشوز ہوتے ہیں شادی بیاہ کے تو کسی ایک ادارے پہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی ڈیزاسٹر کی وجہ سے کوئی فیملی غمگین ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ مشنری کے پاس آتا ہے یا مکھی کامڑیا کے پاس جاتا ہے، جہاں سے وہ دعائیں لیتا ہے، دو اچھی باتیں سنتا ہے. تو ان کو اس وقت ان کی تھاٹس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو لائف کو فلسفائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو اس غمناک واقعے میں اور کیا اچھائیاں ان کو آپ دکھا سکتے ہیں وہ ہم بتا سکتے ہیں. تو یہ جو پرسنل کرائسس یا فیملی کرائسس ہے اس سے کس طرح کوپ کرنا، اس بارے میں کافی زیادہ کام کرنے کی اور جماعت میں میٹیریل پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز کہ جو سائیکولوجیکل پرابلم اور سائیکیٹرک پرابلمس جماعت میں ہیں، ہوتے ہیں سب جگہ. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جماعت ہمارے اسماعیلیوں کے باہر ایسا ہوتا ہے ہماری جماعت میں نہیں ہوتا، ہماری جماعت میں بھی ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری جماعت اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی یا ہم اس کو چھپا دیتے ہیں یا معاشرے میں اچھا نہیں سمجھ کر کوئی اور نام دے کر اس کو ہم کوئی اور لیبل لگا دیتے ہیں. مگر سائیکولوجیکل پرابلمس، ڈپریشن ہے یا جس کے سائیکوسومیٹک ڈیزیز ہے، یہ سوسائٹی کے اندر ہے، ہماری جماعت میں بھی ہے. اور ہماری جماعت میں اس کے بارے میں اتنا اویئرنیس نہیں ہے. عام طور پر ڈپریشن کو ہے یا اور کوئی سائیکوسومیٹک ڈیزیز ہے تو اس کو لے کر بھائی کسی نے کچھ کر دیا ہے، وہ آپ کے پاس آئے گا کوئی تعویذ مانگنے کے لیے یا کوئی اینٹی ڈاٹ لینے کے لیے کہ کسی نے میرا علم کیا ہے تو آپ کیا بتاتے ہیں اس کے بارے میں. تو ہمارا پہلا ایڈوائز تو یہی ہوتا ہے کہ پلیز آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ لیں. اور یہ سائیکیٹرسٹ، سائیکولوجسٹ ابھی تک ہماری جماعت میں ایکسیپٹیڈ نہیں ہے. ابھی بھی اپنی جماعت میں یہ شعبہ اتنا ایکسیپٹیڈ نہیں ہے. کہتا ہے یار میں دماغ خراب تھوڑی ہو گیا میں سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤں، یعنی وہ رانگ میسج لیتا ہے. تو ہمیں جماعت کو پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح آپ کو نزلہ ہو جاتا ہے، جس طرح آپ کو ہمیں جسمانی بیماری ہوتی ہے، اس طرح ہمارے ایموشنل ٹرموائلس ہوتے، ایموشنل بیماریاں ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں انسان مینٹلی بیمار ہوتا ہے، وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے. اور میڈیکیشن کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے، اس کا ریہیبلیٹیشن ہوتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ جو جماعت کی سوچ ہے اس ایریا میں بھی ہم بہت ہی سٹلی ہلکے پھلکے کوئی ٹاپک لے کر جماعتوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ پہ کوئی ایسی بیماری نظر آتی ہے جس کا کوئی فزیکل علاج آپ کو نہیں دکھتا ہے، تو خود حاضر امام نے اپنے ادارے میں، انسٹیٹیوشن، اپنے ہاسپٹل میں وہ شعبے قائم کیے ہیں جہاں مینٹل ڈیزیز کو ایڈریس کیا جاتا ہے. تو آپ پلیز وہاں جائیں، کنسلٹ کریں. لوگ اسے عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، وقت کی نیڈ ہے، وقت کی ضرورت ہے. اور بجائے کہ لوگ جماعت یہاں وہاں کسی کے ہتھے چڑھ جائیں، اس سے اچھا ہے کہ ان کو پراپر ٹریٹمنٹ ہو. تو جماعت میں اس اویئرنیس کو کریٹ کرنے کے لیے ہم باتیں کر سکتے ہیں. مذہب کے میدان میں یا روحانیت کے میدان میں کوئی بھی نئی دریافت ہے، کوئی نئی ریسرچ ہے، کوئی نئی سوچ ہے، وہ ہم جماعتوں تک کمیونیکیٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کوئی اچھی کتاب ہو. آپ نے دیکھا ہے جماعتوں میں جب کتابوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، کتابیں انٹروڈیوس کی گئی ہے تو جماعت نے کافی اپریشیٹ کیا ہے. اور جماعت خانہ کا پلیٹ فارم کوئی اچھی سی کتاب انٹروڈیوس کرنے کے لیے بہترین، جس سے ایک ساتھ ہمارا کتنا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آپ کا واز ہو جاتا ہے، پبلیکیشن کا سیل ہو جاتا ہے، جماعت پڑھنے میں بزی ہو جاتی ہے، دوسرے خیالات سے الگ ہو جاتی ہے. تو اچھا لٹریچر جماعت میں پھیلانا جو حاضر امام کی خواہش ہے. انسٹیٹیوٹ اچھی سے اچھی کتاب شائع کر رہی ہے، ان کو پڑھ کے ہم اس سے جماعتوں تک پہنچانے کی اور جماعتوں میں کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں تو ماشاءاللہ اس سے بہت اچھا کام ہو سکتا ہے، اچھا میسج جا سکتا ہے. تو
یہ تھی باتیں جو واعظ اور وائزین کے حوالے سے تھی، اور یہ تو ایسی باتیں ہیں جتنی بھی آپ کریں گے اور بھی ہوتی جائیں گی، لیکن آج شاید پہلی ملاقات آپ کے ساتھ تھی اس حوالے سے، اس لیے کچھ زیادہ بول گیا ہوں، لیکن اس لیے بولا ہوں کہ مجھے بولنے کو کہا گیا تھا۔ آپ سب نے بہت بہت خاموشی سے سنا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے عزت افزائی کی۔ یار میرا